بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے جس نام کی، جس اسم کی بات کی جائے، یوں لگتا ہے جیسے اس کا حق ادا ہی نہیں ہوا۔ ہم انسان اتنے خود غرض، اتنے ضرورت مند ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تبھی اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری اس کیفیت کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں کیسے مزے سے پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ یعنی کبھی اس کو تکلیف ہی نہیں تھی، کبھی اس کو مسائل ہی نہیں تھے، کبھی اس کو پریشانی نہیں تھی، اور ہم اس کو دیکھتے، کریم رب دیکھے گا اور پھر 70 ماؤں کی طرح معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ دنیا معاف نہیں کرتی، یہ دنیا معاف نہیں کرتی۔ یہاں کے اوپر خطا اگر ہو جائے تو کہیں نہ کہیں سامنے ضرور آ جاتا۔ تو جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو میرے عزیز کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی راز کھلنے والا ہے، آپ کی کوئی ماضی کی تکلیف دہ چیز سامنے آنے والی ہے، ماضی کا کوئی ایسا معاملہ سامنے آنے والا ہے جو آپ کی موجود زندگی کو ہلا کے رکھ دے گا، پرسکون زندگی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے گا، تب ایسی صورت سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے اور اپنے رب کریم سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، یا اللہ، یا رحمان، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، میں تیرے حضور حاضر ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میری تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے، مٹا دے میرے کریم رب، میں توبہ کرتا ہوں تیرے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس میں مبارک بعد نماز عشاء، اور اگر تہجد کی پابندی کر سکیں تو سب سے بہتر ہے۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ تہجد میں ملتی ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب، کوئی نہیں ہوتا اس وقت دخیل آپ کے معاملات میں، آپ ہیں، رب ہے، گفتگو ہے، باتیں ہیں، کبھی تلاوت کی باتیں ہیں، کبھی دعاؤں کی باتیں ہیں، کبھی اسماء الحسنی کا تذکرہ ہے۔ گویا ہر رابطہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور اس دل سے نکل رہا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی، تب پھر آپ نے تہجد میں 4 اور 8 رکعت تہجد ادا کر کے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا کی، آپ اس اسم مبارک کو 1200 مرتبہ پڑھیں۔ یا ظاہر، یا ظاہر، یا ظاہر، یا ظاہر، یا ظاہر، یا ظاہر، اے میرے رب، اس اسم کی برکت سے، اس اسم کی نورانیت سے، اس اسم کی کیفیت سے میرے ماضی کے تمام معاملات کو بے اثر فرما دے، میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، میری خطاؤں کو مٹا دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، میری کوئی چیز کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ یا اللہ، میرا پردہ تو رکھنے والا ہے، اس دنیا میں بھی میرا پردہ تو ہی رکھے گا، آخرت میں بھی تو ہی رکھے گا۔ میرے رب، مجھے میری اولاد کے سامنے، میرے بچوں کے سامنے، مجھے میرے معاشرے میں، میرے ہم عصروں میں، میرے رشتہ داروں میں مجھے ذلیل و رسوا نہ کر۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھ پہ کرم فرما دے۔ یا ظاہر، یا ظاہر، یا ظاہر، یا ظاہر، یا ظاہر، یا ظاہر، یا اللہ تیرے اس نام کی رحمت مجھے چھپا دے۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کی چادر میں، تیرے کرم، تیرے عفو درگزر کی چادر میں چھپ جاؤں، اور کوئی میری خطاؤں کو جان نہ سکے، کوئی میرے گناہوں کو سمجھ نہ سکے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ، مجھے ایسا بنا دے گویا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ یا اللہ، مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو مجھے معاف کرنے والا کو۔ یا اللہ، مجھ پہ رحم کر دے۔
یا اللہ میری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ میرے معاملے کو آسان، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے میرے گناہوں سمیت قبول فرما لے۔ یا اللہ مجھے ایسا معاف کر دے کہ تیری مخلوق، تیری خلق خدا، تیرے پیدا کیے ہوئے بندے میری خطاؤں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یا ظاہر مجھے معاف کر دے، یا ظاہر میرے معاملات کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، میری خطاؤں کو نہ صرف میرے نام اعمال سے مٹا دے بلکہ لوگوں کی یادداشت سے بھی مٹا دے۔ یا اللہ ہمیں اسماء الحسنی کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ السلام۔